وہ وقت بھی آیا جب آسمان کانپ گیا، زمین ہل گئی اور شہزادی سکینہ بنت الحسین 4 سال کی عمر میں یتیم ہو گئی۔ 10 محرم الحرام کو حق و باطل کی آخری جنگ ہوئی۔ یزیدی فوج نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے پورے گھرانے کو شہید کر دیا۔ یزید کی ظالم فوجیں خیموں میں داخل ہوئیں اور خواتین کا تمام سامان لوٹ لیا اور پاک بیبیوں کا حجاب بھی چھین لیا۔ یزید کے آدمیوں میں سے سب سے شریر شمر نے بی بی سکینہ علیہ السلام، جو اپنے والد کو دیکھ کر رو رہی تھیں، تسلی دینے والے الفاظ کی بجائے بی بی سکینہ علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر تھپڑ مارے اور کانوں سے بے دردی سے بالیاں اتار دیں۔ آپ بی بی سکینہ علیہ السلام کے کانوں سے خون بہہ رہا تھا۔ یزیدی فوج نے خیموں کو آگ لگا دی۔ بے سہارا عورتیں اور بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف بھاگتے تھے۔ بی بی سکینہ کے لباس کو بھی آگ لگی ہوئی تھی اور کانوں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ چیختے ہوئے میدان جنگ کی طرف بھاگی۔ ابا، آپ کہاں ہیں کی پکار ہر طرف کر رہی تھیں۔ عاشورہ کی رات، جسے شام غریباں بھی کہا جاتا ہے، امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی میدان جنگ میں شہید پڑے تھے۔ جب بی بی زینب علیہ السلام تمام بچوں اور خواتین کو اکٹھا کر رہی تھیں، ایسے میں آپ نے محسوس کیا چھوٹی سکینہ نظر نہیں آ رہی۔ والدہ ام رباب سے بھی پوچھا، وہ بھی نہیں جانتی تھیں۔ دونوں پاک بیبیاں ڈھونڈتی ہوئی خیمے سے باہر آئیں۔ ہر جگہ تلاش کیا مگر ناکام۔ تھک ہار کر بی بی زینب علیہ السلام نے بھائی امام حسین علیہ السلام کے شہید جسم مبارک کے پاس پہنچ کر فریاد کی کہ اے میرے بھائی، سکینہ جسے تو نے میرے حوالے کیا تھا وہ کہیں نہیں مل رہی، میں اسے اس بیابان میں کہاں تلاش کروں؟ بادل کے پیچھے سے چاند نکلا اور حضرت زینب علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ چھوٹی سی جان سکینہ اپنے والد کے سینے پر لیٹی ہوئی تھی، جیسا کہ وہ ہمیشہ کرتی تھی۔ بی بی زینب علیہ السلام نے جھنجھوڑ کر جگایا اور پوچھا، آپ نے والد کو کیسے پہچانا؟ حضرت سکینہ علیہ السلام نے معصومیت سے جواب دیا کہ میں اپنے والد کو بتانا چاہتی تھی کہ لوگوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ میں بتانا چاہتی تھی شمر نے وہ بالیاں کیسے چھین لیں جو میرے والد نے مجھے اتنی محبت سے دی تھیں۔ میں درد سے رو رہی تھی کہ اس درندے نے مجھے کس طرح بے رحمی سے تھپڑ مارا تھا۔ میں صحرا میں دوڑ رہی تھی، میں نے اپنے والد کی آواز سنی اور اس آواز کی پیروی کی اور میں نے انہیں یہاں پایا۔ اہل بیت کے ساتھ اتنی آزمائشوں اور ذلت آمیز رویوں کے بعد بھی یزید نے اپنی دہشت گردی جاری رکھی اور اہل بیت کو اپنے محل کے ایک اندھیرے زیر زمین کوٹھڑی میں قید رکھا۔ ننھی شہزادی سکینہ علیہ السلام کو ہر رات سونے میں دشواری ہوتی تھی، کیونکہ وہ اپنے والد امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتی تھیں۔ حضرت زینب علیہ السلام ان کو تسلی دیتی۔ ایک رات بی بی سکینہ علیہ السلام رو رہی تھیں۔ بی بی سکینہ کی فریاد اور اہل بیت کی خواتین جو ان کے ساتھ رو رہی تھیں کی آوازوں نے یزید کو نیند سے جگا دیا۔ اس نے سکون پانا چاہا مگر بے چین رہا۔ یزید نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ امام علیہ السلام کا سر جو چاندی کی ٹرے پر رکھا ہوا ہے انہیں بھیج دو۔ بی بی سکینہ نے ٹرے پر پڑا کپڑا اٹھایا تو اپنے والد امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر خون میں لت پت دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنا چہرہ امام حسین علیہ السلام کے چہرے کے ساتھ لگایا، خوب چوما اور بلک بلک کر رونے لگیں۔ روتے روتے اچانک خاموش ہو گئیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ نے شروع میں سمجھا کہ ان کی بہن سو رہی ہیں، مگر معلوم ہوا کہ بی بی سکینہ کی سانسیں بند ہو گئی تھیں۔ 13 صفر 61 ہجری میں صرف 4 سال کی عمر میں شہزادی سکینہ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت